جناب علی، میں معافی چاہتا ہوں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہے۔ جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی سہیل امجدی صاحب، قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، جناب مفتی عامر صاحب تشریف فرمائے، سب کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور ظاہر ہے کہ آج کی شب سے زیادہ بہتر اور مناسب شب کب ہوگی؟ ان لمحات سے زیادہ مناسب لمحات کم ہو گئے جب میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، کوشش کریں کہ اس طرز کی گفتگو ہو جس سے ذہن اس جانب متوجہ ہو کہ سال کے باقی مہینوں میں بھی، سال کی باقی راتوں میں بھی قرآن کریم پڑھنے کی طرف دل مائل رہے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ 23 مارچ جو جناب اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا گیا، 14 اگست اس عہد کی، تو میرا خیال ہے کہ آج کا دن یا یہ رات اس عہد کی تجدید کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ قرآن کریم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی میں آپ کو تو نہیں، علماء کرام بات کریں گے، کہ کسی نہ کسی انداز سے ربط رہے اس کتاب سے۔ تو قبلہ مفتی احسن صاحب آپ آغاز کیجیے گا کہ کیا وہ عام طور پہ ان لمحات میں ذرا دل زیادہ آمادہ ہوتے ہیں؟ مثلا جب 1 جنوری ہوتی ہے تو دل زیادہ آمادہ ہوتے ہیں یار کوئی نیو ایئر ریزولوشن کرنا ہے، یار اس سال یہ کرنا ہے۔ عید ہوتی ہے، دل زیادہ آمادہ ہوتے ہیں کہ یار کسی سے کوئی اختلاف ہے تو آج بلا دو۔ ان شبوں میں دل زیادہ آمادہ ہوتے ہیں کہ قرآن سے رابطہ رکھنا ہے۔ تو کیا ایسی پریکٹس اپنا لیں، وعدہ کر لیں کہ تھوڑا بہت کم زیادہ سے لیکن ذرا ایک رابطہ رہے، یہ نہ ہو کہ 3 دن بعد مول ہی الگ ہو کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں جو سورہ قدر ہے، شب قدر کے بارے میں جو سورت ہے سورہ قدر، اس کی پہلی آیت ہی یہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے شب قدر میں۔ تو پہلی آیت ہی یہ بتا رہی ہے کہ اس شب قدر کا خاص تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے، تو جب بھی وہ دن آتا ہے یا وہ رات آتی ہے، وہ مناسبت ہمیں یاد آتی ہے، اس کے اعتبار سے ہم عہد کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم سوچتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم تہیہ کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم کچھ کلمات کہتے ہیں۔ تو ایسی جب یہ شب آئے تو سورہ قدر کی تلاوت تو ہے ہی ہے۔ سورہ قدر کی جب تلاوت کریں گے، پہلی آیت ہی ہمیں یاد دہانی کرا رہی ہے کہ یہ پاک کلام اس شب میں آیا تھا، تو اس پاک کلام کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس پاک کلام کو نہیں چھوڑنا۔ تو پہلا عہد تو ہم نے یہی کرنا ہے اس شب، پہلی مناسبت ہی اس کی یہ ہے کہ یہ پاک کلام کے ساتھ ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ مناسبت ہے۔ تو وعدہ کر لیں، عہد کر لیں کہ اب میں قرآن مجید فرقان حمید کم از کم ایک بار بسم اللہ کی با سے والناس کی سین تک مکمل ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھوں گا۔ تھوڑا جتنا پڑھ سکیں آپ 4 رکوع پڑھ لیں، آدھا پارہ پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، 3 آیتیں پڑھ لیں، اور نہیں 1 آیت پڑھ لیں، لیکن یہ کر لیں کہ روز میں نے اتنا کرنا ہے، پھر آپ اس کو نبھائیں۔ تو دیکھیں آہستہ آہستہ آپ کا وہ پورا پتہ بھی نہیں چلے گا اور پورا قرآن مجید فرقان حمید ختم ہو جائے گا۔ کبھی یہ ختم بھی کر کے دیکھیں، تلاوت کا ختم بھی سبحان اللہ، لیکن کبھی یہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا بھی ختم کر کے دیکھیں۔ اللہ نے خود قرآن کا مقصد اصلی ہی یہ بیان فرمایا۔ سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، پیارے یہ برکت والی کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و خوض کریں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو خود قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کا مقصد بیان فرما رہا ہے کہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے اس کا مقصد اصلی ہی یہ ہے کہ اس برکت والی کتاب کی آیات میں تدبر کرنا ہے، اس کے اندر غور و خوض کرنا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ تو تفکر اور تدبر تبھی کر پائیں گے جب یہ سمجھیں گے کہ اس کے اندر ہمیں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو لوگ عربی نہیں ہیں، جیسے ہم لوگ عجمی ہیں، تو ہم تو تبھی اس کو سمجھ پائیں گے کہ جب ہم یا تو عربی زبان سیکھ لیں اس طرح، اور اگر وہ نہیں سیکھ سکتے تو پھر کیا کرنا ہے، اپنی زبان میں، مادری زبان میں یا قومی زبان جو بھی آپ کی زبان ہے، اس زبان میں آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہا ہے، آپ سے کیا مطالبات ہیں، اوامر کیا ہیں، احکام کیا ہیں، ڈوز کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں۔ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا آپ کو پتہ چلے، پھر آپ اس پہ عمل کریں۔ تو یہ تبھی ہونا ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو بس پکا ارادہ کر لیں کہ ہم اس رات انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس پاک کلام کو کم از کم 1 مرتبہ پورے قرآن کو بسم اللہ کی وا سے والناس کی سین تک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ختم کریں گے، اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معنی ہم پہ کھولے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا
عطا فرمائے کہ یہ سمجھنا عمل کرنے کے لیے صرف جنرل نالج مقصود نہیں ہوتا. بعض لوگ جو دین کی باتیں ہیں یا اچھی باتیں ہیں یا فقہی مسائل ہیں یا قرآن کی بات ہے سنتے تو بڑے شوق سے ہیں, لیکن نیت کیا ہوتی ہے کہ جنرل نالج کی, کہ چار لوگوں کے آگے بیٹھ کے جو ہے وہ دھڑلے سے کہہ رہے یوں نہیں یوں ہوتا ہے, یوں نہیں یوں ہوتا ہے. تو مقصود جو ہے یہ جنرل نالج کا حصول نہیں ہے, مقصود عمل ہے. علم جو ہے وہ عمل کے بغیر ایسا ہے جیسے جسد بلا روح, جس میں سے روح نکال لی جائے, تو اسی طرح اگر علم میں سے عمل نکال لیا جائے تو یہ جسم بے روح ہے. تو عمل کی نیت سے جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوگی, اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی, اور زندگی میں مثبت تبدیلی پازیٹیو چینج جو ہے وہ اسی سے آنا ہے. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. اچھا قبلہ مفتی صاحب, ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس تو مطلب مجھ سے 100 گنا زیادہ لوگ آتے ہوں گے, آتے ہیں ظاہر ہے, وہ ہم سے شاید وہ لوگ ذرا آپ شاید کھل کے بات کر لیتے ہیں کہ آپ علماء سے یہ تو پوچھیں تو پوچھیں. مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس حوالے جب بات ہوتی ہے نا تو لوگوں میں کنسرن ہوتا ہے کہ اب ہم کہاں ختم کر سکیں گے, پتہ نہیں کب ختم ہوگا, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے ایسے کیس آپ کے ہم سے زیادہ آتے ہوں گے, تو آپ کے ایسے لوگوں کو یہ فرمائیے گا کہ بھائی ان اینی کیس کچھ نہ کرنا بہرحال کچھ کرنے سے بہتر ہی ہے. تو گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا یہ سوچ کے میں شروع ہی نہ کروں کہ مجھ سے کہاں ختم ہوگا, مجھے کہاں سمجھ میں آئے گا. 6666 آیت ہے, میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی, پتہ نہیں کیا ہوگا, اتنا مشکل ہے, کچھ بھی کر لوں گا, وہ نہ کرنے سے بہتر ہی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ آپ نے بڑی اہم بات بتائی, اور سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو آج کی ممکنہ شب قدر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس شب کی تمام برکات جو اس نے رکھی ہوئی ہیں ہمیں عطا فرمائے. اچھا, اب جو بات آپ نے فرمائی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, مثال کے طور پر ماہ رمضان سے پہلے نا بہت سے لوگ میرے پاس آئے, ہم سب روزے کیسے رکھیں گے, روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. لیکن وہی لوگ اب کہتے ہیں کہ بڑی آسانی سے ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی بعض مشکل کام ہوتے ہیں کہ اگر آپ شروع بھی کر دیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں یہ برکت ہے کہ جب آپ شروع کرنے کے لیے جائیں گے تو خود بخود اللہ رب العالمین راستے کھولے گا, آپ کو مزہ آتا رہے گا, آپ کا ذوق اور شوق اور بڑھتا رہے گا, اور آپ بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ بات آپ صرف ہمت کرنی پڑے گی. کہتے ہیں نا کہ جو آنا چاہو 1000 راستے, تو نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں, پھر مطلب لاکھوں عذر بن جاتے ہیں, لیکن جب آنا چاہو تو آ جاؤ. اللہ رب العالمین راستے کھولنے والا ہے. وہ فرماتا ہے نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو ہمارے راستے میں آ کر تو دیکھ. راستے کھولنا یہ تمہارا کام نہیں, یہ تمہارے رب کا کام ہے. اور پھر اسی لیے نا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ تم پورا قرآن پڑھو, فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, فرمایا جو تمہیں آسان لگتا ہے, جو تمہیں میسر آتا ہے وہ پڑھو. اللہ رب العالمین کو علم ہے نا کہ پڑھے گا تو پڑھتا رہے گا, پھر اس کو سب آسان لگے گا, پڑھتا رہے گا. یہ تو اسی لیے فرمایا کہ جو تمہیں میسر ہو, آسان لگے وہ پڑھو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پورے قرآن پڑھنے کا یہ ثواب ہے. فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ, کہ جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں. والحسنۃ بعشر امثالھا, ایک نیکی 10 کی مثل ہے. تو فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. جس نے فقط الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں, جو پورا قرآن پڑھے گا اللہ رب العالمین کتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا. میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ تہیہ کر لیں, آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے پورا پڑھنا ہے. آپ اس راستے کی طرف آ جائیں. روزانہ آپ اپنے ذمے کم از کم 1 آیت لگا سکتے ہیں, 2 آیتیں, 3 آیتیں, 5 منٹ 10 منٹ. میں 10 آیات کی آپ کو مثال بھی پیش کرتا ہوں حدیث پاک سے, اور مجدہ بھی سناتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من قرأ 10 آیۃ فی لیلہ لم یکتب من الغافلین. فرمایا کہ جس نے رات کے کسی حصے میں 10 آیات کریمہ پڑھ لی پھر سو گیا کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھوں گا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا شمار غافلین میں نہیں فرمائے گا, گویا کہ اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہو جائے گا. اور میں آخری بات عرض کروں گا کہ ہم عام طور پر اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں جو ہماری بات کرتا ہے. ہم کہتے ہیں یار نہیں یہ بندہ صحیح ہے, یہ ہماری بات کرتا ہے. تو آئیے قرآن سے منسلک ہو جائیں, قرآن ہماری بات کرتا ہے. قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم پیدا ہوئے تھے کیسے تھے, لڑکپن میں کیسے تھے, جوانی میں کیسے تھے, بڑھاپے میں کیسے ہو جاؤ گے. ایک چیز بتاتا ہے. تو جو ہماری بات کرے
تو آج کے دن جس طرح آپ نے مثال دی نا کہ 14 اگست سے 23 مارچ کو سارے پاکستانی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہوتے ہیں محب وطن، کچھ کم ہوتے ہیں، جب عہد وفا کا وقت آ جائے تو سارے عزم مصمم کرتے ہیں، جھنڈے بلند کرتے ہیں۔ تو آج کی رات ایک عہد وفا کریں، عزم مصمم کریں، قرآن کے جھنڈے کو بلند کریں کہ ہم اپنی زندگی میں سے تھام کر رہیں گے کیا کہنا ہے، واہ واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور مفتی عامر صاحب اس جانب بھی فرمائیے گا کہ ظاہر ہے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ثواب بے اجر و بے حساب، تو اس جانب بھی توجہ ہونی تھی جس طرح دلائی بھی گئی۔ آپ اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ وہ تو عربی پڑھنے کا جو ثواب اور وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، تلاوت اللہ کا کلام ہے، اس کو اسی حالت میں پڑھنا، اس کو تو کیا ہی کہنا ہے، لیکن ترجمہ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بھائی مجھے معلوم تو ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو کبھی کبھی میں اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ مجھے عمر کے اس حصے میں آ کے بھی مجھے اب جب پڑھا ہے تو معلوم ہو کہ اچھا یار اس میں یہ بھی لکھا ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اب مطلب یہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، شرمندگی کی بات ہے نا کہ فلاں کی بایوگرافی پڑھی ہوئی ہے، فلاں سیاست دان کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس نے یہ لکھا، یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہ بتائیے کہ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یار اچھا نہیں ہے کہ میں زیادہ پڑھ کے ثواب زیادہ لے لوں، جو کہ ظاہر ہے یہ سوچ بری تو نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، لیکن اس میں بھی ایک ذرا اپنے آپ کو متوجہ میں کرنا چاہیے کہ بھائی ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ معلوم تو ہو کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، بات کیا ہے اصل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے جو ترجمے کی طرف توجہ دلائی ہے، اصل میں ترجمے کا مسئلہ تو ویسے بھی اجمیوں کے لیے ہے۔ یہ جب قرآن نازل ہوا تھا جس زبان میں اور جن لوگوں میں نازل ہوا تھا تو وہ ایشو تھوڑی تھا۔ جب قرآن کہہ رہا تھا اہل عرب کو کہ پڑھو تو وہ ان کے لیے ترجمہ ہی تھا، پڑھنا ہی ان کے لیے تلاوت ہی ترجمہ تھا، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے وہ اہل زبان تھے تو اس کے معنی اور مطالب ہی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک عجیب سی عجم میں ڈیبیٹ آ گئی ہے کہ ترجمے کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ مطلب قرآن جب کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو، تلاوت کرو، اور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تو یتلو کا جو 13 سالہ دور تھا وہ کیا کرتے تھے؟ کیا قرآن پاک کا دم کرتے تھے کافروں پہ؟ وہی قرآن پاک کی آیتیں ان کو سمجھاتے تھے کہ اس میں کیا ہے، اللہ کا حکم بتاتے تھے کہ اس میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے تھے کہ اس کلام پاک کے اندر ہے کیا۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا مطلب یہ اضافی طور پہ اعزاز ہے قرآن کا کہ اس کی خالی تلاوت بھی وہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے، برکت دے رہی ہے، ثواب دے رہی ہے، لیکن اس کا جو مقصود اصلی تھا، اس کا جو نزول کا مقصد تھا، وہ تو اس کے معنی میں غور کرنا تھا۔ مفتی صاحب نے جو آیت پڑھی اس طرح کئی آیتیں قرآن پاک میں بار بار یہی کہہ رہی ہیں، افلا تعقلون افلا یتدبرون۔ تو بار بار قرآن ہمیں اسی طرف تو متوجہ کر رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے معنی اور مطالب کے اندر باقاعدہ غور کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر زندگی میں جتنی کتابیں بھی پڑھی نہ پڑھی، لیکن اگر قرآن نہ پڑھا، افسوس رہے گا کہ آپ نے بہت عظیم خزانہ چھوڑ دیا، بہت عظیم خزانہ۔ یہ تو وہ کتاب ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس وقت سہولت موجود ہے، اگر سہولت نہ بھی موجود ہو، آپ ذرا زمانہ قدیم میں تو جائیں، کس طرح دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کے اس کے معنی اور مطالب کو حاصل کیے جاتے تھے، اس کے تراجم اور اس کے احکامات سیکھے جاتے تھے، یعنی اس کی قدر پتہ چل جائے نا کیا ہے، تو پھر چاہے کتنا خطرہ ہو، کتنی مشکل ہو، بندہ پھر بھی اس کو حاصل کرتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، کافروں کا یہ حال تھا، سرداروں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کو منع تو کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام تلاوت کرتے تھے تو جا کے چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، اور روزانہ یہی حال ہوتا تھا کہ جا کے نبی کریم علیہ السلام کی تلاوت سنتے ہو، پھر واپس لوٹتے ہوئے جب ایک دوسرے کو دیکھتے پوچھتے تم کیا کر رہے ہو، وہ کہتا تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ۔ عتبہ ہوتا تھا، ابو جہل ہوتا تھا، ولید ہوتا تھا، مغیرہ ہوتا تھا، یہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوتے تھے، یعنی چھپ چھپ کے آ کے سنتے تھے۔ یہ قرآن اپنی فصاحت میں، تلاوت میں، بلاغت میں، الفاظ میں، معنی میں اتنا زبردست ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں، آپ صرف سورہ ناس اور فلق کو دیکھیں۔ سورہ فلق جو ہے وہ افلاق سے متعلق ہے، تو اس کے اندر آپ کو بلاسٹنگ نظر آئے گی پڑھنے کے اندر بھی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ آپ کو ہر جگہ ہر آیت میں ایک بلاسٹنگ، یعنی لفظوں میں معنی خود ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور سورہ ناس چونکہ نفوس سے متعلق ہے تو اس کے اندر ایسی سرایت کرنے والی آواز آئے گی، قل اعوذ برب الناس
مالک الناس، الہ الناس، یہ دور جدید کا علم ہے فونیٹیکل سائنس، یعنی یہ الفاظ اور جو ساؤنڈ ہوتے ہیں اس کی ایفیکٹ، تو کوئی بات کہی جائے اور اس بات کے اندر اس کا ساؤنڈ خود بخود وہ بات کی طرف، اس معنی کی طرف متوجہ کر دے، وہ بات بہت عمدہ اور اعلیٰ ترین ہوتی ہے، یعنی وہ بڑی فصیح و بلیغ ہوتی ہے۔ قرآن کو جدید ترین علوم کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، جدید ترین طرز میں بھی دیکھا جائے، تب بھی جا کے قرآن جو ہے وہ اتنا فصیح و بلیغ ہے، اتنا سائنٹیفک ہے، اتنا جو ہے وہ کمپریہنسو ہے کہ بندہ غور کرتا جائے، پڑھتا جائے، اس سے فیض حاصل کرتا جائے، لیکن اس کے فیوز و برکات ختم نہیں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ قبلہ داؤد صاحب اسی عنوان سے فرمائیے گا، قرآن درس انقلاب، درس اتحاد اینڈ واٹ ناٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ میں بھی اس رات کی مبارکباد دینا چاہوں گا، ہدیہ تبریک و تہنیت سب کی خدمت میں۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، محنتوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں سارے ناظرین انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ کتاب وہ کتاب ہے جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے معجزہ خالدہ کے عنوان سے قیامت تک کے لیے ثبوت رسالت کے طور پر نازل فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا سکھلائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر فوراً سورہ بقرہ میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو جواب مل جاتا ہے، گویا دعا قبول ہو گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ جو تم دعا مانگ رہے تھے ہدایت کر دے صراط مستقیم، یہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے کہ جن کے اندر ایک فکر نجات موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے ایمان کا تذکرہ کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ آپ دیکھتے چلے جائیں پروردگار عالم اس قرآن کو پیش کرتا ہے، یاسین اے سید اے سردار والقرآن الحکیم، یہ حکمت والا قرآن گواہی دے رہا ہے انکا لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یہ آداب تلاوت ہیں کہ جو تعلیم دیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم سورہ ابراہیم کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، شہ سرخی بنایا ہے اس قرآن کو، اے حبیب اس کتاب کو ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ انسانوں کو نکالیں، اندھیروں سے نکالیں، روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اندھیروں سے جب روشنی کی طرف آنا ہے تو یہ معنویات کی بات ہو رہی ہے نا، تو روشنی کی طرف انسان آنا چاہ رہا ہے تو اس مطلب کو جب وہ سمجھے گا تب وہ اس کو ڈیکوڈ کر سکے گا کہ پروردگار عالم نے کس چیز کو روشنی کہا ہے، وہ کون سی جاہلیت کا اندھیرا ہے کہ جس سے اسے ایمان کے نور کی طرف آنا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنا ہوگا۔ مجھے مولا کا وہ جملہ بہت پسند ہے کہ جس کے اندر مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم خدا سے بات کرنا چاہو تو نماز پڑھو، اور جب تم چاہو کہ خدا تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو۔ تمہاری گفتگو کا ذریعہ نماز ہے، پروردگار عالم کی تمہارے ساتھ جو مکالمے کی کیفیت ہے اس کے لیے تمہیں قرآن مجید کی عبارت کو پڑھنا ہے۔ ایک اور جملہ بھی مجھے بہت اچھا لگا جو پہلے بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے، کہ جس میں ائمہ اہل بیت سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ لا یکن ہم احدکم آخر السورہ، تم میں سے کسی کا بھی ہم و غم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سورے کو مکمل کرنا ہے، یہ نہیں، یہ بیزاری والی تلاوت نہیں، اچھا آہنگ بھی ہو، ایبزارپشن بھی ہو، دل لگا ہوا ہو، اور اس کے اندر اپنے آپ کو جذب کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے، ایک انسان اپنے آپ کو ایک ویو لینتھ کے اوپر لے کر آئے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو بھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے نا، آہنگ، آپ قرآن مجید کا آہنگ دیکھیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ آہنگ ہے جو انسان کو جذب کرتا ہے، پھر اس کے مطالب کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ جذب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کھینچتا ہے، یہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس چام کے اندر انسان پوری طریقے سے ایبزارب ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا یعنی صرف نمبر پورا نہیں کرنا ہے کہ آج 36 آیت پڑھنی ہے، 50 پڑھ لی، وہ بھی ساتھ ہو جائے تو کیا زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اچھی بات ہے، بٹ اس کو آبجیکٹیو نہ، ٹارگٹ یہ نہ ہو گیا۔ صحیح، کیا کہنا ہے، بہت بہت نوازش تمام علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ۔ ظاہر آج کی شب کے حوالے سے گفتگو، اور پھر سار کے دسترخوان پہ یہ مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں، قرآن کریم کی مناسبت سے ہی بات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ کچھ حفاظ قرآن ہماری اگلی نشستوں میں ہمارا ارادہ ہے کہ وہ جو ایک پاکستانی طالب علم ہے محمد ابوبکر، جس نے ایران میں اور ہر جگہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، ان کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ آگی 29ویں نشریات میں، وہ بھی ہوں گے ہمارے ساتھ۔ اور ابھی آج اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کچھ اور حفاظ قرآن بچے اور بچیاں موجود ہوں گے انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے انشاءاللہ۔